جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج جرمنی فرینکفرٹ کے اندر آپ اگر باہر کا منظر آپ کو دکھاؤں تو بادل کافی چھائے ہوئے ہیں۔ اس وقت ہم موٹر وے کے اوپر سفر کرتے کرتے قبرستان کی طرف جا رہے ہیں، جو زیوٹ فریڈ ہوف فرینکفرٹ کا جو وہ قبرستان جہاں پہ ہمارے اکثریت جو احمدی احباب ہیں ان کی قبریں وہاں ملتی ہیں۔ میرے ساتھ ہیں اس وقت میاں عبدالسلام صاحب، اور آج ہم کبریہ صاحب کی تدفین کے لیے وہاں جا رہے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی قبر پہ جنازے میں شامل ہوتا ہے تو ایک پہاڑ کے مطابق کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے، اور اگر انسان تدفین میں بھی ساتھ شامل ہو جاتا ہے تو 2 پہاڑوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جن جن لوگوں کا یقین ہے حدیث پہ، ان اچھے اقوال پہ، وہ میرا خیال ہے کہ وہ اس موقع کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتے ہوں۔ میاں عبدالسلام صاحب جو ہیں یہ جرمنی میں کافی پرانے آباد ہیں اور ان کو بہت سارے لوگ جانتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو موقع ملا ہے ہر جماعتی فنکشن کے اوپر خدمت کا۔ یہ جرمنی میں لے لیں یا UK میں لے لیں، ان کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ہر سال جب بھی کوئی رکاوٹ اگر نہیں ہے یا کوئی مسئلہ نہیں تو UK جلسے پہ پہنچے ہیں، اور وہاں جا کے انہوں نے جو ڈیوٹی دی ہے وہ چائے والا جو سٹینڈ ہوتا ہے وہاں پہ انہوں نے ہر سال ڈیوٹی دی ہے، وہیں رکتے ہیں اور لوگ ان کو جانتے ہیں۔ جرمنی میں بھی بہت ساری دنیا مختلف ڈیوٹیوں کی وجہ سے مختلف شعبوں میں کام کرنے کی توفیق پاتے رہے۔ میاں صاحب آپ اگر تھوڑا یہ بتا دیں ہمیں کہ آپ کون سے سن میں جرمنی آئے تھے؟ میں 1978 میں آخر میں آیا تھا۔ 1978 میں جب آپ آئے ہیں تو کہاں یہاں کتنی کی جماعت تھی اس زمانے میں، یعنی کتنے کے احمدی ہوں گے جرمنی میں یا فرینکفرٹ میں؟ اتنے نہیں تھے، کم تھے، لیکن بہرحال تھے لوگ۔ یہی جو کل ایک وہ جو پروگرام بتایا گیا اس میں جو پہلا جلسہ دکھایا گیا اس میں وہ دیکھا تھا آپ نے، بہت کم لوگ تھے تعداد میں۔ ہاں جی، لیکن بعد میں زیادہ پھیلتے گئے، لیکن ہم بہت کم تھے، اتنے زیادہ نہیں تھے۔ لیکن میں تو ڈائریکٹ یہاں فرینکفرٹ میں نہیں آیا، میں تو آیا تھا پہلے وہاں پہ ہینوور چلا آیا، فرینکفرٹ تھا لیکن اس کے بعد میں ہینوور چلا گیا تھا۔ آپ نے جرمنی میں آنے کے بعد یہاں کوئی اسکول وغیرہ یا کوئی کسی قسم کی پڑھائی تو نہیں کی؟ نہیں کچھ، صرف یہ ہے کہ جو اللہ نے جو آپ کو استعداد دی ہوئی تھی اسی سے جرمن زبان کچھ سیکھی، ہاں جی ہاں جی، اور پھر آپ نے لمبا عرصہ جو ایئرپورٹ کے اوپر لفتنزا جو فرم ہے جو جہازوں کی جرمنی کی، اس کے کسی ڈپارٹمنٹ میں کام بھی کیا۔ ابھی میرا خیال ہے کچھ دن پہلے آپ ریٹائرڈ ہوئے۔ ہاں میں 31 دسمبر کو ریٹائر ہوا ہوں، لیکن وہ فرم والوں نے پھر دوبارہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس آپ کام کرتے رہیں، آپ پینشن گھنٹے لے لیں لیکن آپ کام ضرور کرتے رہیں ہمارے پاس۔ تو ابھی انہوں میں 6 مہینے کا ان کے ساتھ میرا فتراک ہوا ہے فل سائٹ کا۔ اچھا، آپ جرمنی میں جب سے آباد ہیں تو آپ نے یہاں جرمنی میں کس کس شعبے میں خدمت کی توفیق جو پائی ہے ابھی تک؟ کافی شعبوں میں پہلے وہ خدمت الحمدیہ کا ناظم مال بھی رہا ہوں۔ اچھا، ادھر یہاں پہ ہلکے تھے وہ کیا سے کہتے ہیں فرینکفرٹ بیرگ ایشر سائم بونامیز، یہ سارے اکٹھا ہی ہوتا تھا۔ اچھا، میرے ساتھ مبرور صاحب تھے، پھر اس طرح زعیم کے طور پہ بھی کام کیا ہے، ایشر سائم میں صدر حلقہ بھی رہا ہوں، اچھا، سیکٹری مال بھی رہا ہوں۔ اچھا اچھا، پھر اس کے بعد زعیمیالہ فرینکفرٹ بھی رہا ہوں، اچھا، زعیم حلقہ زعیم مجلس بونامیز اچھا بھی رہا ہوں۔ اسی طرح قائد طریقے جدید، وقف جدید، قائد اسحار بھی رہا ہوں۔ اچھا، بہت اس کے اچھا، بعد فرینکفرٹ سٹی میں سیکٹری مال بھی اچھا طور پہ کام کیا ہے۔ اچھا اچھا، بہت اچھا جی۔ اللہ تعالیٰ اصل میں جو توفیق ہے وہ تو خدا تعالیٰ ہی دیتا ہے، انسان کی اس کے اندر کوئی بڑی خوبی نہیں ہوتی۔ تو بہرحال آپ نے اتنے شعبوں میں کام بھی کیا، پھر حضور اقدس سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہوں گی۔ کوئی ایسی بات سنائیں جو ملاقات میں ایسا بات جو لوگ جو سنیں ان کے لیے ایک قابل نمونہ؟ نہیں، حضور کی شفقت تھی، وہ ذاتی طور پہ جانتے ہیں، اور بڑا وہ جب ان کے ساتھ باتیں کی جاتی تھی تو بڑا وہ انجوائے بھی کرتے تھے بڑا۔ اچھا، تو اللہ کا فضل ہے، بڑا ایک ذاتی کے تعلق رہا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ایک بہت خاص تعلق رہا ہے۔ وہ
بھی ذاتی طور پر جانتے تھے. ٹھیک ہے. یہ وہ اس لحاظ سے بھی کہ جب شروع میں جو جلسہ سالانہ ہوا کیا کرتا تھا یہاں پہ, تو جو اس وقت MDA انٹرنیشنل نہیں تھا, وہ جو جتنی بھی کیسٹیں ہیں وہ جلسے کی وہ ساری وہ خاکسار وہاں پہ لنڈن دینے جایا کرتا تھا. اچھا. ہاں, وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بھی توفیق عطا فرمائی ہے, وہ وہاں پہنچا دیتے تھے. کبھی دفعہ دن میں 2 دفعہ جانا پڑتا تھا. اچھا. ہاں جی, فضل ہے. اچھا, جو چیز پوچھنے والی تھی, ابھی ہم کبریا صاحب جو جرمنی میں کافی عرصہ سے مقیم تھے, چند دن پہلے ان کی وفات ہو گئی, تو آپ ان کو کس طرح جانتے تھے؟ جو میں اس لحاظ سے کہ فرینکفورٹ کی جو مسجد نور مسجد ہے وہاں پہ وہ صدر بھی رہے ہیں, ویسے بھی وہ ایز اے کارکن کے طور پر وہ ان کو میں نے دیکھتا رہا ہوں. مسجد میں بڑے فعال قسم کے آدمی تھے. اچھا. اور حالانکہ ان کی ایک بازو جو ہے وہ اس سے معذور بھی تھے, لیکن وہ بڑی خدمت کرتے تھے. اچھا. تو کیونکہ اس لحاظ سے بھی میں ان کو جانتا ہوں کہ وہ میرے شہر گوجرانوالے کے رہنے والے تھے. اچھا. اور کافی ان کے ساتھ تعلق رہا ہے وہاں پہ. تو اکثر ملاقات جو ہے نا وہ نور مسجد میں ہی ہوا کرتی تھی. لیکن اس کے بعد بیچارے کافی عرصے بیمار رہنے کے باوجود پھر وہ ان کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکی, کیونکہ وہ شفٹ ہو گئے تھے حلقہ فیکسٹ میں. اچھا, پہلے لمبا عرصہ نور مسجد میں وہاں صدر حلقہ بھی رہے ہیں وہ؟ ہاں جی, صدر حلقہ. اچھا. بات یہ ہے کہ میاں صاحب, یہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں آج ہم بیٹھ کے سفر کے دوران, اور ساتھ باہر کے نظارے بھی, یہ ماضی کا قصہ بننا ہے. ایک دن آنا ہے کہ ہم نے بھی جس جگہ اس وقت ہم جا رہے ہیں وہاں اسی جگہ کسی نہ کسی جگہ پہ ہم نے ویسے ہی موجود ہونا ہے جیسے ابھی جا کے نظارہ دیکھنا ہے. تو آپ کو جو ایک خاص ملکہ یا ایک خاص خوبی میں نے پائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نمازوں کے معاملے میں بہت پابند ہیں, اور اکثر لوگوں کو تحریک کرتے ہیں کہ بھی نمازوں پہ آئیں. آپ کے حلقے کے اندر کئی گھر ہیں, آپ اکثر گلا کرتے رہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, کیوں نہیں آتے نماز پہ. بونم میں اس کا جماعت ہے, دوسری باقی اور جو قریب حلقے. تو یہ جو چیز آپ کے اندر, یہ آپ یہ بتائیں, دیکھیں یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں. آپ کے اندر یہ چیز کیسے پیدا ہوئی کہ آپ کو نمازوں کے ساتھ ایک مطلب کہتے ہیں بندہ جڑ جانا, اس کے بغیر یہ کیسے آپ کے اندر پیدا ہوا؟ ایک تو یہ بچپن سے یہ ہمیں تو نماز کی طرف توجہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو حضور کے ارشادات ہیں اس پہ عمل کرنا چاہیے, کیونکہ ہم جب تک حضور کے ارشادات پر عمل نہیں کریں گے اس وقت تک ہم کسی معاملے میں کامیاب نہیں ہیں. اور ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے نا وہ حضور کے, کیونکہ نماز ہی تو ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں ہر طرف لے کے جا سکتی ہے. ہاں جی. اور نماز میں ہی میں بھی ابھی بھی آپ سے ذکر ہی کر رہا تھا کہ مطلب آج بھی صبح سے ہم سب کہہ رہے تھے کہ وہ حشرائے صلات منایا جا رہا ہے, لیکن لوگ جو ہے نا اس طرف نہیں. اس لیے میں نے صبح صدر صاحب سے بھی بات کی تھی, اسی طرح اور لوگوں سے بھی بات کی کہ بھائی یار آپ آیا کریں نماز کے لیے, چلو حاضری ہو جاتی ہے نماز میں. تو جو آج کل دنیا کے حالات ہیں یا پاکستان کے حالات ہیں, جو پیچھے یہ شادیں ہوئی ہیں برکینا فاسو میں, یہی ہے کہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں اور یہاں پہ آ کے نماز پڑھیں اور جماعت کی ترقی کے لیے اور پیارے حضور کی صحت کے لیے, سلامتی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل فرمائے. لیکن میاں صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں جب بھی کوئی چیز بہت زیادہ کثرت کے ساتھ ہونے لگے نا, تو اس کا درد یا اس کا جو ایک انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے وہ ایسا ایسا ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ابھی آج دیکھیں اموات کی بات کر لیتے ہیں, ظلم و زیادتی کی بات کر لیتے ہیں. پاکستان کے اندر جماعت احمدیہ کے ساتھ جو سلوک روار رکھا جا رہا ہے, اگر آپ اس پہ غور کریں, تھوڑا سوچیں کہ یہ جو سلوک ہے یہ کس طرح کا سلوک ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو احمدی ہیں جب وہ سنتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ ہو گیا وہ, لیکن باقی جو لوگ ہیں, باقی دنیا جو ہے ان کے کان پہ وہ کہتے ہیں یوں بھی نہیں رینگتی. اب وہاں واقعات اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں, قبروں کو توڑنا. ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے فیصل آباد میں انہوں نے پھر وہ قبرستان کے پہلے 2 سال بھی ہوا پچھلے, پھر ابھی انہوں نے اٹیک کر کے توڑ پھوڑ کی ہے, قبروں کو توڑا ہے اور کچھ آگ شاگ لگانے کی کوشش کی ہے. مسجدوں کے مینارے جو ہیں لوگ اپنے ہاتھوں سے توڑ رہے ہیں.
چڑھتے ہیں اور پولیس والے دیکھ رہے تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر مٹی جھاڑنے کے لیے گونگلو سے کہہ دیتے ہیں جی ہاں ہم نے کوشش کر رہے ہیں، ہم اس کے اوپر ٹرائی کر رہے ہیں کہ پتہ چل جائے۔ اب ان خبروں کی اتنی زیادہ بہتات ہو گئی ہے کہ آہستہ آہستہ وہ خبریں عام لگنی شروع، ہمیں بھی اب روزانہ کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی آ رہی ہوتی ہے۔ جو پہلے اثر ہوتا تھا کہ ایک خبر آئی ہے اس کے اوپر انسان بہل جاتا تھا، اب ایسے لگتا ہے کہ ایسے ایک روٹین کا کام ہے۔ یہ روزمرہ یہ جو ہے نا، کیا نام ہے یہ وزیر اعلیٰ، کیا نام ہے اس کا، وزیر پنجاب جو ہے، جی نقوی جو نیا آیا، نہیں نیا نہیں پرانا ہے، اس نے مطلب ایک حد کر دی تھی۔ نہیں یہ ایک تو یہ ہے، اور اس کے اوپر ہاتھ دیکھیں کس کا، عمران خان کا۔ عمران خان صاحب جو ہے کہتے ہیں جی مدینہ کی ریاست بنانی، مدینہ کی ریاست تو دور کی بات ہے، وہ یہ جو اپنے شہری ملک کے اندر رہ رہے ہیں، احمدی ہوں، کرسچین ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، وہابی ہوں، شیعہ ہوں، ابھی دیکھیں یہ انہوں نے جو قانون پاس کروا دیا ہے اسمبلی سے، یہ قومی اسمبلی میں، کہ یہ جو صحابہ کرام، جو دوسرے جو امہات ہیں ان کے، وہ جو یہ ان کی شان میں اگر کوئی گستاخی ہوگی نا تو 30 سال کی سزا اور منیمم 10 اور زیادہ۔ اب یہ دیکھیں اس کے اوپر کس کو ہٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کس کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے ایم ڈیوں کے خلاف کٹے ہوئے تھے، اب یوں لگ رہا ہے کہ اب شیعہ جو ہیں اب وہ نیکسٹ ان کے ٹارگٹ پہ وہ ہیں۔ بس ایسے ہی ہے یہ ان کا، لیکن یہ ان کے جو حالات ہیں وہ ٹھیک نہیں۔ اب دعا ہی کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے جس مقصد کے لیے بلایا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ تو قربانی دی ہے انہوں نے، احمدیوں نے ہی دی ہے، اور پاکستان تو بلایا بھی احمدیوں نہیں ہے۔ اس کے باوجود بہرحال احمدیوں کو زیادہ درد ہے جو پاکستان میں ہو رہے ہیں، جو حالات ہو رہے ہیں، سب سے زیادہ درد بھی تو پاکستانی کو اپنے احمدیوں کو ہے۔ اس لیے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل فرمائے، مطلب یہ حالات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں۔ تو کل دیکھ رہے تھے کہ جی وہاں پہ آٹے کی لائن لگی ہے، اس میں ایک مزدور بیچارہ مر گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، آٹا روٹی نہیں مل رہی کوئی انسان، یہ جو ہے نا، یہ پیچھے وزیر اعلیٰ جو پنجاب تھا اس نے بے شمار بولتا تھا ہمارے خلاف، لیکن اب اس کی سیٹ کہاں گئی، وہ ختم ہو گئی کرسی۔ بہرحال جی لوگوں کو یہ مقام بولا ہوا ہے۔ میاں صاحب جدھر اب ہم جا رہے ہیں نا، کبریا صاحب کی بات کر رہے تھے، کبریا صاحب کے بچوں کو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق دے۔ انہوں نے بڑی اچھی زندگی گزاری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بزرگ ہو کے یہاں 70-80 سال سے زیادہ عمر پا کے جاتے ہیں نا، بڑے خوش قسمت ہیں کہ یہاں انہوں نے اپنا بچوں کی بھی تربیت کر لی، بچوں کو انہوں نے پڑھا لگا سکھا لیا، اور ساتھ یہ ہے کہ اپنا نیکی بھی کما لی جماعت کی خدمت کر کے۔ یہ میرا خیال آپ فون لے لیں پہلے۔ نہیں جی، ہم فرینکفرٹ سے اندر سے آنے کی بجائے باہر موٹر وے سے آئے ہیں، اور ابھی ہم انشاءاللہ ٹائم پہ پہنچ جائیں گے۔ باقی مناظر آج کی تدفین کے اور کبریا صاحب کا جو ذکر ہے، خیر وہ باقی دوستوں سے انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ دوسرے حصے میں شیئر